کربلا کی پوری کہانی۔ کربلا کی کہانی دنیا کو انسانیت کا ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیشہ انسانوں کو سچ کی خاطر لڑائی کے لیے پریرت کرتی رہے گی۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے ایک ایسے سچے قصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں کے آنسو کو روک نہیں پاتے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامک دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی غمزدہ نظر آتے ہیں۔ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے اینگل کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو اسلام کی کتاب کے اس پنے سے روبرو کرانے والے ہیں جس کو کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کہانی کے کلائمیکس سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کے بھی ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ فی الحال ان شارٹ میں اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی شروعات کی۔ عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند آئے۔ اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد پیغمبر آنے کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ۔ پیغمبر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچیرے بھائی حضرت علی سے کر دی۔ حضرت علی نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلام کو عوام تک پہنچانے میں بہت ہی مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تھے کہ ان کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا، میرے بعد حضرت علی کی اسلام کے لیڈر ہوں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جب 8 جون 632 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو ہوئی تو کچھ لوگ ستے کے لالچی ہو گئے۔ اصل میں کچھ ایسے لوگ اسلام دھرم میں شامل ہو گئے تھے۔ پہلے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے، ان کی حفاظت حضرت علی نے کی، اس لیے یہ لوگ حضرت علی کے دشمن بن گئے اور اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنے لگے، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستہ کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے 2 خیموں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ایسا نہیں مانتے تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار حضرت علی کو اسلام میں خلافت مل گئی، وہ چوتھے خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت حسین۔ حضرت حسن علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن اس وقت سیریا کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ معاویہ نے حضرت امام حسن کو بھی مروا کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے ستہ حاصل کرنے والے نے یہاں کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ معاویہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یزید۔ یزید ایک کریکٹر لیس، شرابی اور مکار قسم کا انسان تھا۔ وہ جنگلوں میں رہا اس لیے جنگلی قسم کا انسان تھا۔ معاویہ نے خلافت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ یزید جیسا انسان اسلامک ستہ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یزید نے اپنی سینا کی سہایتا سے اسلامک دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہ ہی ان کا خلیفہ ہے، لیکن یزید کی طاقت اور جھوٹ کے سامنے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے یزید کی بیعت ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت نہ ماننے والے اس شخص کا نام تھا امام حسین۔
امام حسین کون تھے؟ امام حسین حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور مولا علی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ امام حسین کا جنم اسلامک کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان کو ہوا تھا۔ انگریزی کیلنڈر کے انوسار ان کا جنم 8 جنوری 626 عیسوی کو ہوا تھا۔ یزید چھل اور جھوٹ سے خلافت حاصل کر چکا تھا۔ امام حسین چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین اس کی سطح پر اپنی مہر لگا دیتے۔ اگر امام حسین یزید کے بیعت کر لیتے تو پورا اسلامک جگت یزید کی سطح کو اسلام کی سطح سویکار کر لیتا، یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی سویکرتی مل جاتی اور اسلام ہمیشہ کے لیے شیطانی قانون بن جاتا۔ امام حسین اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی سطح کو اپنی سویکرتی دینے سے انکار کر دیا۔ یزید نے ہر طریقے سے امام حسین پر اس کی سطح کو سویکار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن امام حسین اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ تمام پریاسوں کے بعد بھی جب یزید کو یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس نے امام حسین کو ختم کرانا کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جب امام حسین کو یہ بات پتہ چلی کہ یزید انہیں ختم کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے 4 مئی 680 عیسوی کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین کعبے کی طرف چل دیے۔ یزید کو جب امام حسین کے کعبے کی طرف جانے کی بات پتہ چلی تو اس نے کعبے کی طرف اپنی فوج بھیج دی۔ وہ امام حسین کو کعبے کے اندر ہی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ جب امام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ عراق کے ایک شہر کربلا کی طرف چل دیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو۔ یہاں سے کربلا کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ امام حسین تو محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ انگریزی کیلنڈر کے انوسار یہ اکتوبر کا مہینہ سن 680 عیسوی تھی۔ امام حسین یہاں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 72 مہیلائیں اور بچے بھی تھے۔ امام حسین کے کربلا جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور کوفے کے لوگ انہیں خط لکھ کر بلا رہے تھے تاکہ امام حسین انہیں یزید کے ظلم و ستم سے بچا سکیں۔ فی الحال امام حسین کربلا پہنچے۔ انہوں نے کربلا پہنچ کر کچھ زمین خریدی اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ امام حسین کو لگتا تھا کہ کربلا میں انہیں لوگوں کا سمرتھن ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوفے اور عراق کے وہ لوگ جو انہیں خط لکھتے تھے یزید کے ڈر سے ان سے ملنے نہیں آئے۔ یہاں سے کربلا کی جنگ کی شروعات ہوئی۔ یہاں کربلا کی جنگ کہنا صحیح نہیں رہے گا، جنگ تب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے جنگ کی خواہش ہو۔ امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ وہ صرف اپنے پریوار کو بچانا چاہتے تھے، ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ لیکن یزید نے اپنی 1 لاکھ سے زیادہ کی سینا کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا مقصد صاف تھا، وہ امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان کے کچھ نیم قانون ہوا کرتے تھے، مثلاً بچوں اور مہیلاؤں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حالت میں پانی بند نہیں کیا جائے گا، نہتھیوں پر بار نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب جنگ کے اصول ہوا کرتے تھے، لیکن کربلا کی جنگ میں یزید کی سینا نے ان سبھی نیم قانون کو توڑ کر کرورتا اور حیوانیت کی ایسی داستان لکھی جو آج بھی انسانی دماغ میں سحرن پیدا کر دیتی ہے۔ یزید نے پہلے تو امام حسین کو سینا کا ڈر دکھایا۔ امام حسین نے یزید سے یہاں تک کہا کہ وہ اپنے پریوار کو لے کر اس سے اور اس کی سطح سے کہیں دور چلے جائیں گے، لیکن یزید نے نہیں مانا۔ اسے تو ہر حال میں امام حسین کو شہید کرنا ہی تھا۔